میں اگر تولنے والی چیزیں بیچنے والا کوئی ہو، ناپنے والی چیزیں بیچنے والا کوئی ہو، تو ان کے لیے بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے کہ تم جب ناپ کر کے یا تول کر کے دے رہے ہو تو اس میں نقص کر کے نہ دو، کم کر کے نہ دو۔ پتھر میں کوئی چیز لگا دیا کلو والے، یا اب تو زمانہ ڈیجیٹل ترازو کا آ گیا ہے، اس میں سیٹنگ کر کے رکھ دیا۔ آج ایسے بہت سارے ہیں، خود اس کے ترازو کے کانٹے کا کام کرنے والے کئی لوگ ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ کئی دکانوں والے اور کئی جگہوں والے ان کو بلاتے ہیں خاص طور پر اس بات کے لیے کہ کچھ سیٹنگ کر کے جاؤ، 1 کلو کو جو ہے 100 گرام 150 گرام اس طرح کا کم سیٹ کر کے رکھو تاکہ ہم تولیں تو پورے کلو نہ آئے بلکہ اس میں کم آئے۔ اس طرح کی سیٹنگ کرنے والے بھی ہیں، اگرچہ یہ قانونی جرم بھی ہے اور قرآنی جرم بھی ہے۔ شعیب علیہ السلام جب یہ منع کرتے رہے تو ان کی ظالم قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ہی نکالنے کا پلان کر دیا کہ ہم اپنے وطن سے، اپنی بستی سے آپ کو نکال دیں گے۔ پھر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اس قوم پر۔ کیسا عذاب آیا؟ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا دروازہ کھول دیا ان کے لیے، اور جب دوزخ کا ایک دروازہ کھولا گیا تو اتنی شدت کی گرمی آئی، اتنی شدت کی گرمی آئی کہ اب وہ گرمی کی وجہ سے کہیں نہ زمین پر پیر رکھ پاتے، بلکہ اب گھٹن سی ہونے لگی، سانس لینے میں دقت ہونے لگی۔ تو وہ پورے باہر کے اس گرم ماحول سے خوف کھا کر کے وہ تہخانوں میں چلے گئے۔ قوم شعیب تہخانوں میں گئے تو وہاں جا کر کے دیکھا تو وہاں حبس اور زیادہ تھی، ہیومینٹی بہت زیادہ کہ اب مرے کہ تب مرے، تو وہاں سے بھی نکل کر کے بھاگے۔ پھر جنگلوں کی طرف آئے تو جنگل میں جب وہ پہنچے تو ایک ٹھنڈی ہوا وہاں پر نظر آئی، تو ایک دوسرے کو پکار پکار کر کے سب جنگل میں جمع ہو گئے کہ آ جاؤ، وہاں کی گرمی، شدت کی گرمی اور تہخانے کی بھیانک تپش سے تم یہاں محفوظ ہو۔ سب کے سب جنگل میں جمع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک آگ بھیجی جو ان درختوں کو ایسے پکڑ لی کہ اتنی شعلے والی آگ تھی کہ آسمان تک اٹھتی تھی، اور پورے وہ ایسے جل کر کے ختم ہوئے کہ ان کی ہڈیاں بھی نہ مل سکیں۔ قوم شعیب کو اصحاب الایکہ بھی ان کو کہا گیا ہے، اور ان کو اس جرم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سزا یہ دی۔ 2 طرح کے عذابات ان کی قوم پر آئے ہیں۔ ایک الگ ہے کہ ان کو ایک فرشتے کی چیخ سنائی دی گئی اور اس سے وہ ہلاک ہوئے تھے، ایک دوسری قوم ہے۔ اور یہ یہاں پر جو عذاب کا تذکرہ آیا ہے، جو آج میں نے پڑھا پارے میں تفسیر میں اس کا ذکر آیا ہے، عزیزان گرامی وقار، اللہ کی پناہ تھوڑا بچانے کے لیے خیانت کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو جواب دہ ہیں۔ آج تم حکومت سے چھپ کر کے، پولیس سے چھپ کر کے اگر کچھ مال بچا بھی لے گئے تو یہ سب کا سب تمہارے لیے حرام ہے۔ جو تم اپنے پیٹ میں بھر رہے ہو وہ جہنم کی آگ ہے، آگ بھرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو ناپ تول کرنے والے جو بھی ہیں وہ الرٹ رہیں کہ کہیں تم سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے اور کمی نہ ہو جائے۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ یہاں پر میں بتا دوں کہ کچھ تاجر ایسے بھی ہیں جو احتکار کرتے ہیں۔ احتکار کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی۔ مثال کے طور پر اچھے دنوں میں کچھ مال کو سٹاک کرنا، بہت جمع کرنا، اور جب مارکیٹ میں قحط پڑ جائے، وہ مال کم ہو جائے تو پھر بہت اونچے داموں میں اس جمع کیے ہوئے مال کو بیچنا، یہ بھی سخت حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا، اور سخت وعید ہے ایسا کرنے والے پر، کیونکہ یہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے اور قانونی جرم بھی ہے۔ آپ اپنے لاء بھی پڑھ کر کے دیکھیں تو ہمارے اس ملک میں بھی یہ جرم ہے کہ چاول آپ جمع کرتے گئے سٹاک کر دیا، چاول مارکیٹ میں نہیں ہے، 30 روپے کلو کا چاول جب سب جگہ پر ختم ہو گیا تو اب آپ نے 60-70 روپے میں بیچنا شروع کیا، ڈبل دام میں یا اس سے زیادہ پروفٹ میں۔ اس طرح کی ذخیرہ اندوزی کرنا بھی حرام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کو دعوت دینے والے کام ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو عذابات بھیجے وہ تفصیل سے تذکرہ آیا ہے۔ 5 قسم کے عذابات کا ذکر آیا ہے ایک ہی آیت کے اندر۔ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے 5 عذابات کو ذکر فرمایا۔ ہوا یہ کہ
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو روشن دلیلیں دے کر کے ان کے سامنے بھیجا، کیونکہ فرعون اور اس کے جو لشکری تھے وہ سب فرعون کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، فرعون کو خدا مان رہے تھے۔ وہ خود دعویٰ کر رہا تھا انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بلند و بالا رب ہوں، میں تمہارا پالنے والا ہوں، میری عبادت کرو۔ تو اس میں بہت تو ایسے تھے جو پرانے پتھروں کے خداؤں کو بھی پوچھتے تھے، کچھ فرعون کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے معجزے لے کر کے۔ آپ کو معلوم ہے آپ کے ہاتھ میں عصا ایک لکڑی تھی، اس کو اگر زمین پر وہ چھوڑ دیتے وہ اژدہا بن جاتا، وہ لکڑی سانپ بن جاتی، اور پھر اگر وہ ہاتھ میں لے لیتے تو پھر لکڑی کی لکڑی رہتی۔ یہ کوئی جادو نہیں تھا، یہ معجزہ تھا۔ ان کے مقابل میں بہت سارے جادوگر آئے مقابلہ کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فرعون نے کہا کہ اگر تم نبی ہو تو آؤ میرے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کرو، تم تو جادو سیکھ کر کے آئے ہو۔ تو بہت بڑے بڑے جادوگر آئے، انہوں نے زمین پر چھوٹی چھوٹی رسیاں ڈالی تو وہ بھی سانپ بن گئے۔ وہ جادو کیا ہے، نظر بندی ہو سکتی، حقیقت کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو یہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ یہ سارے وہ چھوٹے سانپوں کو کھا گئے، ایک ہی سانس میں سب کھا گئے۔ اب جادوگر جو ہے وہ جانتے ہیں، ان کی نظر میں وہ رسی کی رسی ہی تھی، لوگوں کو سانپ دکھ رہی تھی، لیکن جادوگروں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی جو لکڑی ہے وہ حقیقت میں سانپ بن چکی تھی اور کھا بھی چکی تھی سارے سانپوں کو۔ تو یہ دیکھ کر کے وہ سارے جادوگر ایمان بھی لائے۔ اب یہ اتنا بڑا معجزہ سامنے صاف نظر آیا، اس کے باوجود فرعون اور اس کے کچھ لشکریوں نے سرکشی کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا، قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنایا۔ اب ایمان والوں کی جب کثرت بڑھ گئی تو پھر ان کے طرح طرح کے عذابات یا تکلیفیں دینے کا ماحول شروع ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور کہا مولا یہ اتنے سرکش ہو گئے ہیں کہ تیرے ایمان والے بندوں کو جینے نہیں دیتے، ان کی تو پکڑ فرما۔ اب سنیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، 5 قسم کے عذاب مہینے میں کنٹینیو آئے ان کے اوپر۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان بھیجا، طوفان ایک ایسا ابر بھی آیا اور بارش اتنی ہوئی کہ سب کے گھروں میں پانی بھر گیا۔ قدرت خداوندی تو دیکھیں، اتنا پانی بھرا کہ یہ قبطی ان کو کہتے ہیں، وہ فرعون کے جو لشکری تھے، تو یہ جتنے بھی آل فرعون تھے، فرعونی تھے، ان کے سب کے گھروں میں گردن تک پانی تھا، نہ یہ بیٹھ سکتے تھے نہ سو سکتے تھے، کھڑے رہنا ہے ان کو اپنے جس جگہ پر کھڑے ہیں، اتنا پانی ہے کہ وہ ڈوبے ہوئے ہیں گردن تک، اور جو بیٹھنے کی کوشش کیا وہ اس میں ڈوب گیا، مر گیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے پڑوس میں ہی ایمان والوں کے گھر تھے، ایمان والوں کے گھر میں کوئی پانی نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے ہوئے بندے تھے ان کے گھروں میں کوئی پانی نہیں تھا، اور یہ پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت جسے چاہے اپنے عذاب کا مزہ چکھائے اور جسے چاہے محفوظ رکھے۔ اب یہ سنیچر سے لے کر سنیچر تک 1 ہفتے تک یہ عذاب رہا، تھک گئے، نہ سو سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے۔ اس کے بعد یہ سب جمع ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، رو رو کر کے انہوں نے کہا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل۔ یہ کہنے لگے اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو کہ اگر یہ تمہارے ذریعے سے عذاب ہٹ گیا تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے، ہم ایمان لائیں گے، اس کو ہٹا دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے اللہ یہ عذاب ہٹا دے۔ دوسرے ہی دن وہ پورا کا پورا پانی ختم ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ جب پانی چلا گیا تو ان کی کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو گئیں، پھل آئے کثرت سے، ہریالی ہوئی۔ تو یہ بیوقوف کہنے لگی یہ تو ہماری اچھائی کے لیے آیا ہوا تھا پانی، ہم تو خامخواہ ڈرے ہوئے تھے، یہ طوفان نہیں تھا، عذاب نہیں تھا، یہ تو کھیتیوں کی اچھائی کے لیے آیا تھا۔ تو پھر یہ مکر گئے، کہا کہ ان پر کاہے کے لیے ہم ایمان لائیں، ہم سب اپنا خود دیکھیں گے۔ پھر وہ اپنی عیاشیوں میں ویسے ہی مصروف رہے، بے ایمان رہے، کفر میں مبتلا رہے۔
ایک مہینہ گزرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا عذاب ان کے اوپر آیا، ٹڈیوں کا عذاب۔ ٹڈی کہتے ہیں یہ چڈے جو ہوتے ہیں، اڑتے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، کبھی کبھار، اب تو ہم دیکھنے کو ملتے نہیں، پہلے بہت آتے تھے۔ یہ ٹڈیوں کا عذاب ہے۔ وہ کیسے کہ اتنی ٹڈیاں کہ ان کے گھروں میں بھر گئیں، ان کے کھیتوں میں، کھلیانوں میں، فصلوں کو سب کھا گئی، پتے تک نہیں چھوڑے، حتیٰ کہ یہ ٹڈیاں لوہے پر بیٹھتی تو لوہا بھی کھا جاتی تھی۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو چڈے آتے ہیں یہ سب اتنے بھر گئے، اور یہ بھی تقریباً یعنی ایک ہفتے تک یہ چلتے رہے، اتنی کثرت سے بھرے تھے کہ اب ان کی گردنوں پر بیٹھتے تو وہاں کا گوشت کھا کے نکل جاتے تھے۔ پھر انہوں نے آ کر کے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں توبہ کی اور کہا کہ تم یہ عذاب ہٹا تو ہم ایمان لائیں گے۔ سچ کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ ٹڈیوں کا عذاب ختم کیا۔ اب کچھ پھل اور کچھ کھلیان باقی رہ گئے تھے جو ٹڈیاں نہیں کھائی تھی، چھوڑ دی تھیں، تو یہ آئے اور اپنے کھیتوں میں وہ ساری چیزیں دیکھے، غلہ کہا اتنا ہمارے لیے کافی ہے، اب زندگی ہم گزار سکتے ہیں، ابھی بھی ہمارے پاس اناج اور فصلیں بہت ساری باقی ہیں، سب تھوڑی نہ وہ کھا گئی۔ پھر وہ مکر گئے اپنے وعدے سے، ایمان نہیں لائے اور سرکشی میں مبتلا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تیسرا عذاب آیا، والقمل، جوؤں کا عذاب۔ جوئیں جو سر میں ہوتی ہیں، مفسرین نے اس کو فرمایا جوئیں یا تو ایک کیڑا تھا جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی تعداد میں بھیجا کہ ان کے کھانے میں، ان کے برتنوں میں، ان کی آنکھوں پر، ان کے چہرے پر، ہر جگہ یہ جوؤں کا عذاب، نہ بستر پر، کہیں پر بھی کوئی جگہ خالی نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ سب عذابوں میں ایمان والوں کے ہاں اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی، صرف یہ فرعونیوں کے گھروں میں ہوتا تھا، قبطیوں کے ہاں۔ یہ بھی 7 دن تک چلا، پھر وعدہ کیا انہوں نے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پھر عذاب ہٹا، پھر اس کے بعد پھر ویسی ہی چیزیں۔ اتنی سرکش اور نافرمان قوم جو موسیٰ علیہ السلام کی ہے، اور پورے قرآن میں جتنی قوموں کا تذکرہ آیا ہے، اتنی تذکرے کسی اور قوم کے نہیں ملیں گے آپ کو، کیونکہ یہ بار بار عہد شکنی کرتے تھے، بار بار وعدے توڑتے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے۔ چوتھی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے مینڈکوں کا، والضفادع، اتنے مینڈک ان کے گھروں میں آئے کہ کھانے کے برتن میں، پتیلیوں میں، حتیٰ کہ وہ اگر لقمہ اٹھاتے، منہ کھولتے تو مینڈک منہ میں چلا جاتا، کھانا نہیں کھا سکتے تھے۔ ان کے پانیوں میں، برتن میں، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک تھے۔ اگر وہ سوتے تو ان کی آنکھوں پر مینڈک بیٹھ جاتے، ان کے کانوں پر مینڈک بیٹھ جاتے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک ایسا جانور جو پھدکتا ہو وہ بے چین کر دیتا ہے، کہاں کی نیند، کہاں کا کھانا، نہیں کھا سکتے تھے۔ یہ بھی 7 دن رہا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر آئے، وہی معمول کے مطابق انہوں نے پھر دعا کی، پھر عذاب ٹلا، پھر نافرمانی، پھر 1 مہینے کے بعد انہوں نے ناشکری کی، 5واں عذاب پھر کنٹینیو آیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فلما کشفنا عنہم العذاب، جب جب ہم نے ان سے عذاب کو ہٹایا ہے، انہوں نے پھر سرکشی کی ہے، پھر یہ ویسی ہی کرنے لگ جاتے تھے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے خون کا عذاب بھیجا، جتنے کنویں تھے، ندیاں تھی، تالاب تھی، سب خون سے بھر گئے، ان کے گھروں کے پانی کے مٹکے سب کچھ خون سے بھر گئے کہ نہ یہ کھانا بنا سکتے تھے، نہ پانی پی سکتے تھے۔ اور وہی بنی اسرائیل پر ایسا کوئی عذاب نہیں تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ایمان والے جو جتنے بھی امتی تھے ان پر ایسا عذاب نہیں تھا، حتیٰ کہ پانی نکالنے کے لیے ایک ہی کنویں پر دونوں جاتے تھے، قبطی بھی جاتے تھے اور یہ ایمان والے بھی جاتے تھے، لیکن جب ایمان والے اس کنویں سے اپنا ڈول نکالتے پانی نکلتا، وہ قبطی نکالتے تو ان کے ڈول میں خون نکلتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی مسئلہ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب تو دیکھیں کہ وہ اگر پانی لے لیں منہ میں خون ہو جاتا، اور کھانا منہ میں ڈالیں خون بن جاتا، پورا کا پورا خون، بستہ خون، لیکن وہی قریب میں بیٹھ کر کے کوئی مومن یا مومنہ کھا رہے ہوں اور پی رہے ہوں، ان کے کھانے اور پانی میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو کچھ قبطیوں نے یہ تک کیا، کچھ فرعونیوں نے یہ کیا کہ چلو ان کو ہم اپنے طرف کر لیتے ہیں، تو آ کر کے کچھ ایمان والوں کے پاس ان کے پاس میٹھی میٹھی باتیں کر کے ان سے یہ کہا
کہ ایسا ہے کہ تم لقمہ اپنے کھانے کا اٹھا کر ہمارے منہ میں ڈال دو، تمہارا کھانا صحیح سلامت ہوتا ہے، ہمارا کھانا خون بنتا ہے۔ تو وہ جو بنی اسرائیل کے مومنین تھے وہ کھانے کا لقمہ اٹھا کر کے ان کے منہ میں ڈالتے، ان کے منہ میں جاتے پھر خون ہوتا تھا۔ یہاں تک انہوں نے کیا کہ ان قبطیوں نے، فرعونیوں نے ان اسرائیلیوں سے کہا، یعنی بنی اسرائیل کے مومنین سے کہا کہ تم اپنے منہ میں لے لو، پانی لے لو، کھانا لے لو، اور پھر ہمارے منہ میں کلی کر دو۔ یہاں تک نوبت آئی، وہ بھی انہوں نے کیا، لیکن جب کلی ان کے منہ میں پڑتی پھر خون بنتا تھا۔ تم رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے کہاں تک بھاگو گے؟ یہ عذاب بھی چلا بنی اسرائیل پر۔ میرے عزیزو، عذابات ایسے سخت ترین آئے ہیں جس کو آج آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں اور سنا بھی نہیں، اور وہ نبی کی دعا سے بار بار عذاب ٹل جاتے تھے، بار بار ٹل جاتے تھے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو فرعون سمیت سمندر میں غرق کر دیا، ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا بھی تذکرہ فرمایا، فغشیہم من الیم ما غشیہم، ہم نے سمندر کو ان کے اوپر ایسے ڈھانک دیا کہ ان کا کچھ پتہ ہی نہیں، خبر بھی نہیں رہی، سب غرق ہو گئے۔ تو یہاں سے ایک بات یہ ملتی ہے کہ عذابات آتے رہے، توبہ کرتے رہے، پھر عذاب چھٹتا بھی رہا، عذاب نکلتا بھی رہا۔ اور اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اخیر میں وہ بات بھی ارشاد فرمائی، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ میں نے شروع میں ابھی چند دنوں قبل کے ایک جمعہ میں اس کو عرض کیا تھا، اللہ فرماتا ہے جب تک لوگ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں گے اللہ ان پر عذاب نہیں بھیجے گا۔ مَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اللہ ان پر عذاب نہیں کرے گا جب تک کہ وہ استغفار کر رہے ہیں۔ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفار ہے۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کرنا۔ اے اللہ میں گنہگار ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ میں سیاکار ہوں، تو مجھے درگزر کر دے۔ یہ ہے بخشش طلب کرنے کا نام استغفار ہے۔ تو جب تک بندہ اس طرح کی بخشش طلب کرتا رہے گا، رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان پر عذاب نہیں کریں گے۔ یہ میرے عزیزو آیات عذاب جس میں آج کے پارے میں ہم نے تلاوت کی ہیں، آج بھی ان عذابات کی وہ شکلیں تو نہیں ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس زمانے میں اگر اللہ تعالیٰ کا بڑا عذاب کچھ ہو سکتا ہے، سب سے سخت ترین عذاب کیا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے ابھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وبائی بیماری پھیل گئی، کوئی بیمار ہو کر کے ختم ہو گیا، یہ سارے عذابات یہ الگ ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے وہ اس بندے سے ایمان چھین لیتا ہے، اسے کفر کی موت مار دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ تو ڈرو اس عذاب سے کہ کہیں تمہاری سرکشی کی وجہ سے مولا ناراض ہو جائے اور تمہارے ایمان کی دولت سلب ہو جائے، ختم ہو جائے، اور پھر تمہیں کافروں کی طرح دنیا سے مر کر جانا پڑے، اور قیامت کے دن نہ تمہاری شفاعت ہوگی نہ سفارش ہوگی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈالے جاؤ گے اگر کفر پر موت ہوئی تو۔ ڈرنا چاہیے اس بات سے۔ آج لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہمارے اوپر کچھ نہیں ہو رہا ہے، ہزار گناہ کرنے کے بعد، لاکھوں برائیاں کرنے کے بعد بھی آج ایسی پوزیشن ہے کہ ہم اپنے تھوڑے سے رقم یا پیسے گم ہو جائیں، یا کوئی دوست چھوٹ جائے، یا عزیز کسی کا ادھر سے ادھر ہو جائے تو رونے لگ جاتے ہیں اس کے غم میں۔ میرے عزیزو، جن سے خدا ہی روٹھ جائے اس کو کتنا غم کرنا چاہیے کہ میرا پیدا کرنے والا خدا مجھ سے اگر ناراض ہے تو پھر ہمارے لیے غم، روزانہ غم کا ہی معاملہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ اس کی رحمت اگر ہم سے روٹھ گئی ہے تو یہ سخت ترین ہمارے لیے عذاب ہی ہے۔ تو یہاں پر آج میں یہی محسوس کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہو اور روتے بھی رہو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات سے کیا رونا ہے، کس بات کا خوف ہے؟ دنیا کے غموں میں نہ رونے سے کوئی حاصل تو نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، اس کی یاد میں، اور اس کی پکڑ کے خوف سے، جہنم کے عذاب کے ڈر سے، قبر کی سختیوں کے خوف سے اگر تم روتے رہے تو مولا کریم ہے، وہ ان تمام چیزوں سے تمہیں بچائے گا، کیونکہ فرشتے
ہر دن اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، رب تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے وہ خبریں بتاتے ہیں۔ آج جیسے آپ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ محفل کی بھی خبر فرشتے دیں گے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ ان سے ایک سوال فرماتا، وہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے، لیکن اس نے ایک نظام بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ فرشتوں سے یہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کیا مجھ سے کوئی چیز پوچھ رہے تھے، کیا کوئی چیز سوال کر رہے تھے، یا پھر وہ کسی چیز سے ڈر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہاں مولا، وہ اس محفل میں بیٹھے تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے اور تیری جہنم سے بہت ڈر رہے تھے، تیری جہنم سے اور تیرے سخت پکڑ سے وہ خوف زدہ تھے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، وہ مجھ سے جس چیز کا سوال کر رہے تھے میں نے وہ چیز انہیں دے دیا، اور جس چیز سے وہ ڈر کر رو رہے تھے میں نے اس سے انہیں آزاد کر دیا۔ تو میرے عزیزو، جب تک آپ اللہ رب العزت سے یہ آس لگا کر کے رہو گے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے۔ اقبال نے کہا ہے کہ اگر ہمارے آنکھوں سے آنسوؤں کے چند قطرے بھی گر جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی موتیوں سے زیادہ اسے قیمت دیتی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ عذاب کے خوف سے تم اگر آنکھیں نم کرتے ہو قیامت کے دن، یہ پلکیں جو آنکھوں کے آنسوں سے بھیگ چکی ہوں، فرمایا گیا ہے، روایات میں ہے کہ یہ پلکیں اللہ کی بارگاہ میں کہیں گی اے اللہ کیا تو اس بندے کو جہنم میں ڈال رہا ہے؟ رب تعالیٰ فرمائے گا ہاں اس کے گناہ ہیں، اسے دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ تو یہ آنکھوں کی پلکیں کہیں گی کہ مولا پھر مجھے اس کے جسم سے الگ کر دے، اس لیے کہ ایک رات یہ تیری یاد میں مجھے نم کیا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے، یہ تیری یاد میں ایک بار رویا تھا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تجھے اس سے الگ نہیں کیا جائے گا، تو اسے لے لے اور جنت میں چلا جائے۔ پلکیں ہماری سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ ہمیں اس بات سے خوف کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکڑ اور اس کے عذاب میں ہم بھی کہیں گرفتار نہ ہو جائیں۔ اور جب تک تمہارا دل اس بات میں رہے گا انشاءاللہ العزیز نرم بھی رہے گا، گناہوں سے تمہارے دل میں خود نفرت پیدا ہوتی رہے گی، کیونکہ جلد ہی ہمیں جانے کا دنیا سے خیال بھی رہتا ہے، کیا کروں گناہ بہت زیادہ کر کے بوجھ کہاں لے جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکڑ اور اس کے خوف سے ہمیشہ روتے رہنا یہ صالحین کی عادت ہے، متقین کی عادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خصوصی بندوں کی عادت ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی، اس کے باوجود اتنی کثرت سے آپ گریہ وزاری کرتے تھے، اتنا روتے تھے کہ روایات بتاتی ہیں کہ کثرت سے رونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کے نیچے کا حصہ پورا کالا ہو گیا تھا، کالے کالے حلقے پڑ گئے تھے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے غلام، فرماتے ہیں جب آیات پڑھتے رات کے وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ کے سامنے قبر کا تذکرہ ہوتا تو اس قدر سے وہ رونے کے لیے کھڑے ہو جاتے کہ صبح میں ان کا مصلی نچوڑ کر کے سکھاتا تھا، آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یہ صالحین کی بات کر رہا ہوں جن کے کثیر عبادات نیکیاں سب ہونے کے باوجود وہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے تھے، اور ہم یہاں پر اس قدر عیاش ہو گئے ہیں سارے گناہوں کا انبار لے کر کے بھی ہماری آنکھیں کیوں نہیں بھیگتی؟ آج ہمارے آنسو کیوں نہیں آتے؟ دل سخت ہو گیا ہے میرے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر روتے تھے، جبکہ تاریخ میں موجود ہے کہ آپ جس جگہ آج دفن ہیں بغداد مقدس میں، اس جگہ پر آپ نے 6000 بار ختم قرآن فرمایا ہے۔ شاید تمہاری پوری زندگی لگ جائے 6000 ختم قرآن کرنے کے لیے، بہت مشکل۔ اور انہوں نے اتنا ہی نہیں، ہزاروں شاگرد پیدا کیے، محدثین، فقہا، اور نمازیں تو اس طرح کہ رات کو کھڑے ہوتے تو صبح تک، اور پھر تجارت الگ، علم دین کا درس دینا یہ الگ، احادیث کریمہ سے استنباط مسائل وہ الگ، ہزاروں نہیں میں سمجھتا ہوں لاکھوں کی نیکیاں ان کے پاس ہیں، باوجود اس کے یوں روتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ قیامت کے دن اگر ابو حنیفہ کی بخشش ہو گئی تو تعجب کی بات ہوگی، ورنہ مجھ جیسا بخشے جانے کے قابل کہاں ہے؟ اے اللہ قیامت کے دن اگر میرا کوئی عمل تیرے بارگاہ میں نہیں مقبول ہوا تو بس میری سفید داڑھی دیکھ کر کے تو مجھ پر رحم فرما دے۔
اس لیے کہ تو نے فرمایا ہے سفید داڑھی والے پر عذاب دینے مجھے حیا آتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے اکابرین، ان کو خوف تھا اللہ رب العزت کا، ڈرتے تھے۔ عذابات الہیہ میں نے آج آپ کو سنایا ہے، بنی اسرائیل میں جس طرح آئے، دوسری قوموں میں جس طرح آئے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب آج بھی ہے۔ لیکن ہم نے آیت آج تلاوت کی ہے سورہ انفال کی، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ اب اس قوم کو ویسا عذاب نہیں دے گا اس لیے کہ تمہارے درمیان میرا محبوب جلوہ گر ہے، اے رسول آپ ان کے درمیان ہیں۔ پتہ چلا کہ برکت رسول ہے جو عذابات سے ہمیں محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ یہاں سے ایک عقیدہ یہ بھی پتہ چلتا ہے، جن ظالموں نے کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ رب العالمین، وہ ایسا بھیانک عقیدہ رکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ عزیزان گرامی، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ قرآن نے جب یہ کہا وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان کے درمیان میں ہیں، یہ نہیں اب آیت یہ پڑھی جاتی ہے کیا کہ آپ ان کے درمیان میں تھے، نہیں، بلکہ ابھی کیا کہا جاتا ہے آپ ان کے درمیان ہیں۔ آج بھی اگر عذابات اس طرح کے نہیں آ رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان جلوہ گر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ قبر کی زندگی وہ عالم برزخ میں زندہ ہیں۔ عالم برزخ ایک الگ دنیا ہے، ہماری آنکھیں عالم برزخ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہے، بلکہ دنیاوی حیات سے بہتر حیات ان کو وہاں دی جاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہیں، یہ عقیدہ رکھ کر کے چلیں، اسی وجہ سے آج ہم عذابات سے محفوظ ہیں میرے عزیزو۔ اور ہمارے ائمہ کرام خصوصاً بڑے مشائخ جو سلسلہ قادریہ کے، انہوں نے تو یہ فرمایا انت فیہم، کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا آپ ان کے بیچ میں ہیں، ان کے درمیان میں ہیں۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں رکھ کر کے اس رحمت سے صرف مومنین بندے ہی سرشار نہیں ہیں، کفار و مشرکین بھی بچ گئے۔ اس زمانے کے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، وہ سب بھی تو بچ گئے۔ کس کی برکت ہے یہ؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ منکرین کو بھی اللہ تعالیٰ نے برکت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بچا لیا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کاملہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائی ہے تو پھر ہم سب کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ ہم اترا کر کے گمراہ نہ ہو جائیں کہ قیامت کے دن وہ رسول کی شفاعت بھی ہم کو نہ میسر آئے تو پھر زندگی کس کام کی ہے۔ اللہ کریم ہے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آئے ہیں، یہ میرے آقا کی مہربانی ہے۔ اللہ اس مہربانی کو ہمیشہ قائم رکھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق آج ہمارا ہے، قیامت کے دن بھی مولا ہمارا وہی تعلق قائم و دائم رکھے۔ اور بھی دیگر آیتیں ہم نے آج تلاوت کی ہیں، بہت ساری چیزیں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا اپنے رب تعالیٰ سے کلام کرنا اس میں آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں کہہ رہے تھے، اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، ربی ارینی، تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، دکھا دے۔ اور اللہ فرما رہا تھا لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اور آپ نے بار بار یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی تو رب تعالیٰ نے آپ کو کوہ طور پر بلایا، کہا کہ یہاں آؤ۔ اور موسیٰ علیہ السلام طور کے ایک پہاڑ پر، یہ وادی سینا مصر میں ہے، وہاں پر چڑھے اور اللہ نے فرمایا اس درخت کی طرف یا دوسرے پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی کا بہت چھوٹا سا حصہ، سوئی کے ناکے سے بھی چھوٹا سا حصہ، اس پر اپنی ذات کی تجلی کا اتنا ہلکا حصہ اس پر ڈالا۔ قرآن میں ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ اللہ نے پہاڑ پر جب وہ تجلی ڈالی تو پورا کا پورا پہاڑ جل گیا، موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر گئے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَ، پھر جب آپ کو افاقہ ہوا،
کہا اے اللہ تجھے پاکی ہے، تجھے بلندی ہے، تجھے پاکی ہے، یقیناً تجھے دیکھنے کی تاب کسی میں نہیں ہے۔ لیکن وہی معراج کے سفر میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے اے جبرائیل جاؤ میرے حبیب کو لے آؤ۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے یعنی تجلی کے سوئی کے ناکے کا حصہ، سوئی کے برابر کا حصہ، یا ایک بالشت یا ایک ہاتھ اتنا نہیں دیکھا، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری ذات الہی کو ایسے دیکھتے رہے کہ آپ کی پلکیں بھی نہیں جھپکی، پلکیں بھی نہیں جھپکی۔ تو یہ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کس کو دیکھا ہے یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سوال۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ کیفیت عطا فرمائی تھی، وہ جسے چاہے دیکھنے کی تاب عطا کرے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کے فیصلے۔ وہ بھی آیت ہم نے آج تلاوت کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تفسیر قرآن کا حصہ عطا فرمائے، ہمارے سینوں کو مولا علم قرآن کے لیے کشادہ فرمائے، اور آیات قرآنیہ پر زندگی بھر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کچھ سوالات آپ کے سامنے جوابات پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم حضرت، آپ نے تفسیر میں کہا ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہت سے بھائیوں کا یہ سوال ہے کہ کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ میرے عزیزو، اس کے لیے قانون شریعت نے بنایا ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ ہر وہ چیز جو تمہارے کسی بھی حصے سے معدے کے اندر جائے، معدہ جس میں ہم کھانا پانی سب چیزیں داخل کرتے ہیں، اس کے اندر اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ انجیکشن جو ہے ڈائریکٹ معدے میں نہیں جاتا، یہ نسوں میں جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے روزے کے ٹوٹے۔ اگرچہ اس میں بعض ائمہ اکرام کا اختلاف ہے۔ حضرت غلام رسول سعیدی صاحب علیہ الرحمہ، ان کا قول تو یہ تھا، ابھی ماضی قریب کے ایک بڑے بزرگ ہیں، شارح صحیح مسلم ہیں، شارح بخاری ہیں، تو ان کا یہ قول تھا کہ وہ فرماتے کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن ہمارے اکثر علماء کرام مفتیان اعظام کا یہی متفقہ قول ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب میں نے وہ بتایا ہے کہ منفعت